يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی بڑائی تعریف و توصیف شان و شوکت عزت و مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کے قبضے میں میری آپ تماموں کی جملہ مخلوقات کی جانیں ہیں۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی، کائنات کے امام الانبیاء، قائد انبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر معزز و مکرم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، زندہ دل رکھنے والے ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پاک باز اور زندگی کے آخری مراحل میں پاکیزہ زندگی گزارنے والے بزرگ حضرات، ننھے منھے معصوم بچے، پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا بے انتہا شکر اور اس کی مہربانی سے آج ہم تمام اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں اپنے لیے اور آپ تماموں کے حق میں دل کی گہرائی سے اس منبر رسول سے دعا کرتا ہوں، مولا کریم، جیسے تو نے تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے جمع کیا، ایسے اللہ ہم تماموں کو جنت الفردوس میں جمع ہونے کی سعادت عطا فرما، آمین یا رب العالمین. حضرات و حاضرین، ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک مقام سے دو آیتیں تلاوت کی ہے. ان آیات کا ہم سرسری ترجمہ جانیں گے اور اسی کے متعلق دو چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو حق بات کہنے، صحیح اور درست بات سننے، سچی اور صحیح بات پر مجھے آپ تماموں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین. حضرات و حاضرین، اللہ نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو شخص، جو انسان اللہ کے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے گا اور اپنی خواہشات کو روکتا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. ہم تماموں کی زندگی ایک دن ختم ہوتی ہے. دنیا میں ہم آئے اس لیے ہم دنیا چھوڑ کر جانا ہے. ختم ہوگی ایک دن دنیا، ساری انسانیت ختم ہوگی، ساری دنیا ختم ہوگی. پھر معاملہ یہ ہوگا کہ ہم سنیں، ہم سنائے، ہم اس پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت بھی دیتے اور ایمان رکھتے ہوئے بھی زندگی گزارتے ہیں. اسی کو ہم کیا کہتے؟ قیامت کہتے ہیں. یہ زندگی ختم ہوگی، یہ دنیا ختم ہوگی. ایک دن ایسا ہوگا کہ قیامت برپا ہوگی، آخرت قائم ہوگی. اب جب قیامت قائم ہوگی، ساری انسانیت پریشان نظر آتی. قیامت کا دن، اس کی ہولناکی، اس کی دہشت، اور وہ جو ہوگا بڑا بھیانک معاملہ ہوگا. کوئی انسان کسی انسان کا پرسان حال نہیں ہوگا. بہت ڈینجر دن، وہ بہت خطرناک دن. ہم کیا، بڑے بڑے انبیاء بھی اس دن اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کہتے ہیں، اور بڑے بڑے انبیاء بھی یہ کہتے کہ میری جان مجھے، میرا معاملہ مجھے. اور ہم لوگ بھی ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال، کوئی کسی کو پوچھنے والا، کوئی کسی سے بات کرنے والا، کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے. سب کو اپنی پڑی ہے. سب کہتے ہیں میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے امن مل گیا تو اچھا ہے، مجھے کامیابی ملی تو اچھی ہے، میں اس دن سے میں آزاد ہو گیا تو اچھا ہے. ہر ایک انسان سوچتا، ہر انسان اس میں لگے رہتا ہے. اور ہر انسان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں اچھا ہو جاؤں. وہ خطرناک دن ہے. اور اس دن کی معاملات میں یا اس دن کی پوچھ گچھ میں یا اس دن کے حساب و کتاب میں ہمارے لیے اگر کامیابی ہے تو کامیابی، ناکامیابی ہے تو ناکامیابی.
اس دن کی وحشت اور اس دن کی تیاری ہم کرنا ہے۔ قیامت کا دن برپا ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا خطرناک معاملہ ہوگا کہ انسان ننگے پیر، چپل نہیں ہوں گے پیر پہ، ننگا بدن ہوگا، پیدائش میں جیسا تھا ویسے نظر آئے گا، کپڑے نہیں ہوں گے اسے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی لوگ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹکنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی منہ تک ڈوبا ہوا ہوگا، کچھ ایسے بھی بدنصیب ہوں گے، بدبخت ہوں گے، وہ پسینہ جو نکلا ہوا ہوگا نا وہ پسینے میں تیرتے نظر آئیں گے۔ اللہ سے دعا کرو میرے بھائی، اللہ ہمیں یہ نوبت سے بچائے۔ ہم دعائیں کریں، ہم اللہ سے دعا کریں، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس دن کی تیاری کریں کہ کتنی بدنصیبی ہوگی کہ اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہ معاملہ چلے گا کہ پسینہ جو نکلتا ہے اس پسینے میں کچھ بدبخت تیرتے نظر آئیں گے۔ اتنا خطرناک معاملہ، اور ہم سنے، اس پر ایمان لائے اور اس کو اچھی طرح سے جانتے، لیکن ہماری زندگی اٹھاؤ، اس دن اتنا خطرناک دن ہوگا، نہ باپ بیٹے کو پوچھے گا، نہ بیٹا باپ کو پوچھے گا، نہ ماں بیٹی کو پوچھے گی، بیٹی ماں کو پوچھے گی، نہ بھائی بہن کو اور نہ بہن بھائی کو، نہ دوست کو، کوئی کسی کا کام نہیں آتا۔ اتنا خطرناک معاملہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے، لیکن پھر ہماری زندگی کیسی ہے؟ ہم کیسے ہیں؟ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ اور ہم کیسے بیت رہے ہیں، اپنی زندگی کیسی بتا رہے ہیں؟ اس دن اتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے، پھر کچھ ایسا بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے اتنا سب ہوتے بھی رہے گا، اور یہ بھی معاملہ رہے گا کہ کچھ اللہ کا ایسا بھی بندوبست بھی ہوگا کہ اللہ کا عرش اور اس کا سایہ نظر آئے گا۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنا خطرناک معاملہ، اتنا خطرناک دن، اور وہاں ایسا ہوگا کہ اللہ کے عرش کا سایہ نظر آئے گا۔ اب وہ اللہ کا جو عرش کا سایہ ہے نا، الہ کا، اللہ رب العالمین کا عرش کا سایہ ہوگا، اور اس سایے کے علاوہ کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ اب وہ سایہ ہوگا، اس سایے کے نیچے کون نظر آئیں گے؟ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایے کے نیچے جگہ دے گا۔ اب اتنا خطرناک دن اور ایسا معاملہ ہوگا، اور وہاں سایہ، اب دیکھو معمولی سی دھوپ ہے میرے بھائی، ایک معمولی سی دھوپ ہے، میں میری گاڑی، آپ اپنی گاڑی، میں میرے چپل، آپ اپنی چپل، کیا کر کے آئے؟ کیا کر کے آئے؟ جہاں سایہ ہوگا، سایہ آتا ہوگا، جہاں سایہ ہے وہاں ہم چھوڑ کے آئے۔ اب وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہاں کیسا سایہ ملے گا؟ تھوڑی دیر سوچو، ایک معمولی دنیا کی یہ دھوپ میں ہماری زندگی نہیں بتا سکتے، نہیں ہم رہ سکتے، نہیں کر سکتے، تو وہاں 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، پسینہ اتنا نکلے گا کہ وہ پسینے میں تیرتے نظر آئیں گے، کوئی کمر تک، کوئی پورا ڈوبا نظر آئے گا۔ کیا کریں گے ہم؟ اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس ہولناک دن سے اللہ ہم تماموں کو محفوظ و مامون رکھ لے۔ اللہ ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب عطا فرما۔ صرف ہم دعا کر لینے اور آپ آمین کہنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا میرے بھائی، وہ کام کرنا ہے۔ کیا کام ہے؟ چلیے گناتے ہیں آپ لوگوں کو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو بخاری اور مسلم کی حدیث میں 7 لوگوں کا تذکرہ ہے،
7 خوش نصیبوں کا تذکرہ ہے، اور کتب احادیث کے مطالعے سے یہ بات بھی آتی ہے کہ کچھ اور ایسے حدیثیں ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہے۔ یہ 7 بھی ہیں اور بھی ہیں میرے بھائی۔ چلیے، کون ایسے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتا ہے؟ اس میں سے ایک انسان امام العادل، انصاف پسند حاکم، حکمران ہے نا۔ کیسا ہونا حاکم؟ ابھی تو یہ حکومت کا سلسلہ ہمارا نہیں ہے، ہمیں کسی کی حکومت کے ماتحت ہیں۔ کہاں آئے گا ہمارا معاملہ؟ ہمارا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی اگر کسی انسانوں کا حاکم بنا دیا گیا، کسی کا ذمہ دار بنا دیا گیا، یا کسی کے معاملے کا وہ حل کرنے کا بڑا بنا دیا، وہ بھی اس میں شامل ہے میرے بھائی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّقِي، جو لوگوں کو لوگ حاکم بناتے ہیں کسی مسئلے میں، تو وہ مسئلہ حل کرنے والا جو حکم رہتا ہے، انہیں چاہیے کہ اچھا حکم صادر کریں، صحیح فیصلہ دینا میرے بھائی۔ ایک بات یاد آئی، یہ ذہن میں آپ بتا کے آپ آگے چلتے جائیں گے۔ میری بات اگر آپ دھیان سے سنیں گے، آخر تک بھی سنتے رہیں گے، چند وقت میں، یعنی تھوڑی وقت میں میری بات میں ختم کروں گا، بہت نہیں بولتا، تھوڑا بول کے آگے چلوں گا، آپ سمجھتے جائیں گے، سمجھ میں آ جائے گی بات انشاءاللہ۔ کوشش کرتے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے اور آپ لوگوں کو صحیح بات سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ چلیے، کیا ہوا؟ لوگوں میں سے لوگ کسی کو حکم بناتے ہیں، حکم بنانے سے آپ معاملہ حل کرنا ہے، انصاف کا معاملہ کریں گے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے میرے بھائی، آپ کیسے بنے؟ آپ کسی کے ذمہ دار بن گئے، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار بھی ہیں میرے بھائی، آپ اپنے گھر کے بھی حاکم ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ آپ بیوی کے ساتھ بھی انصاف کرنا، بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا، پڑوسی کے ساتھ بھی انصاف کرنا، دوست کے ساتھ بھی انصاف کرنا۔ ہاں، اللہ نے موقع دیا، کیا کریں گے؟ محلے کے بڑے بن گئے، کیا کرنا؟ آپ حکم ہیں، آپ انصاف کریں گے۔ اللہ نے موقع دیا، مسجد کے حکیم بن گئے، آپ مسجد کے ذمہ دار بن گئے، آپ انصاف کر۔ اللہ نے موقع دیا، مدرسے کے ذمہ دار بن گئے، آپ انصاف کریں گے۔ آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیے کیسا معاملہ انصاف کا کیسا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مثال دے کے آگے بات بڑھاتا ہوں۔ مسند احمد کی جو روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کرنے والے سب سے زیادہ ابو ہریرہ ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے آپ لوگوں کو؟ اگر میری بات سمجھ میں نہیں، بعد میں پوچھ لے، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ خدمت کرتے، لیکن ایک وقت ابو ہریرہ غائب رہتے، کسی وجہ سے نہیں ملتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خدمت نہیں کرتے اللہ کے نبی کی، نہیں ملتا موقع۔ کس کو موقع ملتا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو موقع ملتا خدمت کرنے کا۔ کیا خدمت؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے کے لیے پانی کا انتظام کرنا، اور اللہ کے نبی طہارت کے لیے جاتے تو پانی کا انتظام کرنا، اللہ کے نبی کو وضو کرانے کے لیے پانی ڈالنا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت۔ کون کرتے سب سے زیادہ؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرتے، لیکن ایک وقت معاویہ رضی اللہ عنہ کو موقع ملتا، اور بہت سارے لوگ دنیا میں آج معاویہ کو گالی دیتے، حضرت معاویہ کو برا بھلا کہتے، حضرت معاویہ کیا بڑے بڑے صحابہ کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے۔ ابھی یہ جو مہینہ محرم کا گیا نا، کیا کیا نہیں کرے لوگ۔ ارے صحابہ، ان کا گھوڑا، وہ سوار ہوتے نا، وہ گھوڑا جو بھاگتا، اس کے پیر کے اوپر جو دھول لگتی، اس دھول کے برابر بھی ہمارا ایمان نہیں، پھر صحابہ پر ہم انگلیاں اٹھائے، صحابہ کو برا بھلا کہیں۔ چلیے، معاویہ رضی اللہ عنہ خدمت کرتے، وضو کرانے کی پانی ڈالتے، وضو کر رہے اللہ کے نبی، معاویہ خدمت کر رہے، اللہ کے نبی کس کو دیکھتے؟ حضرت معاویہ کو دیکھتے۔ فَنَظَرَ نَظَرَةً، معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو دیکھتے، ایک بار دو بار دیکھتے، تیسری بار اللہ کے نبی کہتے معاویہ رضی اللہ عنہ، کیا کہتے؟ اللہ کے نبی حاضر ہوں، بتائیے اللہ کے نبی کیا ہے؟
تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں معاویہ زندگی میں اگر تو بڑا بن گیا، حاکم بن گئے، خلیفہ بن گئے، گورنر بن گئے، کسی کا ذمہ دار آپ بن گئے، کیا کرنا؟ دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں اس وقت۔ دیکھیے صحابہ کی مینٹلٹی کیسی تھی، ہماری جیسی غلیظ ذہنیت کے صحابہ نہیں تھے وہ۔ صحابہ کتنے اچھے دماغ والے تھے۔ معاویہ کہتے اللہ کے نبی نے جیسے ہی بتایا معاویہ تو اگر حاکم بن جائے، ذمہ دار بنا، خلیفہ بنا، گورنر بن گئے، جیسے ہی زبان سے نکلے تو معاویہ کہتے سوچتے کھڑے کھڑے کہتے میں بن گیا۔ کیوں؟ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے نا، اللہ کے نبی نے بولا نا، پیارے نبی کی مبارک سے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کام ہے۔ تو معاویہ نے کہا کہ میں ضرور بنوں گا۔ بولی اللہ کے نبی کیا ہے؟ تو کہا کہ کسی کا حاکم بن گیا یا کسی کی ذمہ دار بن گئے، گورنر بن گئے، تو آپ دو کام کریں گے۔ کیا کام کرنا؟ پہلا کام تم اللہ سے ڈرنا۔ کیا کام کرنا؟ اللہ سے ڈرنا۔ ڈرتے ہم اللہ سے؟ کورونا سے جتنا ڈرتے اللہ سے اتنا ڈر گئے تو ہماری کئی زندگی حل ہو جاتی، کتنے مسائل ہم حل ہو جاتے، ہے نہیں؟ ڈرتے ہم اللہ سے۔ میں ایک صاحب سے کہا چچا ایسا کرو، ارے چھوڑو مول صاحب دیکھ لے تم بعد میں ہم اللہ سے اتنا نہ ڈر۔ اللہ کا ڈر ہے، اگر اللہ کا ڈر ہے تو یہ مسجد اتنی خالی نہیں رہتی، آ جاتے اول وقت میں ہم لوگ۔ بہرحال اللہ کے نبی نے معاویہ سے کہا کہ اللہ سے ڈرو، پھر کیا کرنا؟ انصاف کرنا۔ بڑے بن جانے کے بعد منہ دیکھ کے بات نہیں کریں گے، محلے والا دیکھ کر بات نہیں کرنا، رشتہ داری نہیں، پڑوسی نہیں، دوست نہیں، آپ انصاف کی بات کرو، صحیح بات کرو، ڈیسیژن صحیح لو۔ آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو موقع ملا، خدمت بھی ہوئی، اللہ کے نبی نے دو باتیں بتائی کہ اللہ سے ڈرو، انصاف کرو، زندگی میں انہوں نے اپنایا میرے بھائیوں۔ پھر اللہ کے نبی کیسے تھے معلوم؟ اللہ کے نبی رحمت للعالمین۔ وہاں ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، کیا کہا انہوں نے؟ مقداد ابن معدی کرب، وہاں ایک صحابی کھڑے ہوتے، اللہ کے نبی ہمارے جیسے انسان، نعوذ باللہ، ہمارے سے کیا پوری دنیا سے اعلیٰ وارفع انسان، بہترین اخلاق والے انسان، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد ابن معدی کرب سے بھی گفتگو کی۔ یہاں اللہ کے نبی معاویہ سے بھی بات کرے، بازو انہوں کھڑے تھے نا، ان کو بھی اللہ کے نبی بات کرتے کہتے مقداد دیکھو تمہاری کو بھی دو باتیں بتاتا ہوں۔ بولی اللہ کے نبی، اللہ کے نبی نے کہا مقداد اللہ سے ڈرو زندگی میں، پھر کسی کا ذمہ دار نہیں بننا۔ کیا بولے؟ کسی کا ذمہ دار نہیں بننا۔ کیوں؟ دیکھیے کتنی بڑی وعید ہے، اللہ کے نبی کی حدیثیں سنیں گے آپ چابیاں یہاں رکھ کے چلے جائیں گے میرے بھائی۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی نے کہا 9 لوگوں کا ذمہ دار کل قیامت کے دن جنجیروں میں لپیٹ کر کے اسے گھسیٹ کر کے لا جائے گا۔ صرف 9 لوگوں کا ذمہ دار، گاؤں کا، محلے کا، پورے ہندوستان کا، پوری دنیا کا، کیا کیا ذمہ دار بن رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ، معاف کرنا میرے بھائیوں، لوگ کہتے کہ بھئی تم کیوں ذمہ دار بنے؟ اللہ نے ان کو موقع دیا، بھئی آپ کو نہیں دیا، آپ عمل کرو۔ ہمارے یہاں ایسی ذہنیت ہے، انہیں کہ آپ کیوں، وہ کیوں، ایسا نہیں، اللہ ان کو موقع دیا، چانس ہے، وہ خدمت کر رہے، آپ کو جب موقع ملے گا آپ خدمت کرو، آپ کو موقع نہیں ملا آپ اطاعت کرو ان کی، ماننا میرے بھائی۔ بہرحال مقداد ابن معدی کرب سے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کسی کا ذمہ دار نہیں بننا ہے۔ ہم بننے کی شوق بہت ہے نا، ہے ہی نہیں، میں محلے کا بنوں گا، میں مسجد کا، میں مدرسے کا، میں اس کا، کیا کریں گے؟ حساب دینا آپ جاگو، آپ نہیں کرے پکڑے جائیں گے آپ۔ بہرحال دونوں کی زندگی میں ایسا ہوا کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کا معاملہ ختم ہوا، اس کے بعد
معاویہ رضی اللہ عنہ حاکم بنے، خلیفہ بنے میرے بھائی، انہوں نے یہی دو باتوں پر عمل کیا اور ساری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کرے تھے۔ ہے کوئی 40 سال حکومت کی معاویہ، 1-2 سال نہیں 40 سال انہی دو باتوں پر عمل کر کے انصاف اور اللہ کا ڈر اختیار کرے۔ بحری فوج، سمندر کی فوج سب سے پہلے بنانے والے معاویہ، پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پر قائم کرنے والے حضرت معاویہ، اور آج حضرت معاویہ کو جب تک 4-5 نہیں بولتے کھانا ہضم نہیں ہوتا لوگوں کا۔ ان لوگوں کو سنائیے، ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ معاویہ کی سیرت پڑھو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی میرے بھائی، بہرحال عمل کرے، زندگی میں ایسا ہوا اور انہوں نے عمل کیا۔ کہاں بات میں روکا تھا؟ امام عادل، انصاف پسند حکمران کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتے قیامت کے دن۔ عرش کا سایہ لینا نہیں ہم لوگ، انشاءاللہ اللہ کی ذات پر امید ہے اللہ ہم تماموں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب عطا فرمائے۔ چلیے دوسرا انسان کون ہے جسے اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتے؟ یہ سب جہاں دیکھو جن کے بال نہیں پکے ہوئے ہیں، سب نوجوان۔ اب پھر آپ لوگ یہ بولیں گے داڑھی جو پکی بال پکے وہ بھی نوجوان ہے، یا مولوی صاحب نوجوان کو بولے ہمارے کو، تمہارے کو بھی ہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے، بزرگ ہیں آپ یہ نہیں سمجھے، آپ نہیں، آپ کو بھی اللہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ لیکن آپ کا دل جوان ہے کہ نہیں؟ بال پکے تو کیا ہوا ہے، آپ صحت مند ہے کہ نہیں؟ یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشا بعبادت اللہ، ایسا نوجوان جو جوانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ہماری بھی جوانی ہے، آپ لوگوں کی بھی جوانی بیتی ہوئی الحمدللہ، آپ بھی جوانی کا مرحلہ دیکھے ہوئے ہیں اور یہ ابھی جوانی کا مرحلہ دیکھ رہے۔ نوجوان بتاؤ جوانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا معلوم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن 5 سوالات ہوتے، جب تک وہ سوال کا جواب نہیں دیتا انسان کا قدم جنبش نہیں کر سکتا، حرکت نہیں کر سکتا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے کہ اس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے تجھے جوانی دی تھی کیا کرے بھائی؟ اللہ سوال کر۔ نوجوانوں جوانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی دین ہے۔ ہر قوم میں نوجوان ہے، ہر قوم میں۔ آپ یہودی اٹھاؤ، آپ عیسائی اٹھاؤ، آپ ہندو مت اٹھاؤ، آپ کسی بھی مذہب میں آپ جائیں گے آپ کو کہیں نہ کہیں ان کی نوجوان نظر ضرور آتے۔ اور ہمارے اسلام کے نوجوان الحمدللہ کیسے ہیں دیکھو ماشاءاللہ، اچھے ہیں کہ نہیں؟ ہاں بادو پڑوسی کو مارنے کے لیے بہت جلد اٹھیں گے، وہی دوسرا کوئی معاملہ ہے تو پھر ہے وہ کہیں چھوڑا ہمارے کو ہمیں دیکھ لے کے جائیں گے بولتے نہیں۔ جوانی اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ کیسے نوجوان تھے وہ، صحابہ میں کیسا معاملہ تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، وہ کیسی جوانی بتائے؟ ہماری جیسی ہمارے نوجوان کیسے پورے کے نہیں کرنا، بہت سارے کو بول رہا نہیں، بہت کم لوگ ایسے بھی ہوں گے جو دینداری پہ رہتے ہوں گے، اچھا کرتے بھی ہوں گے، لیکن آج میری بات سن کر کے پھر نوجوان جوش میں آ کے یہاں کھڑے ہوں گے بھائی تمہیں سب سڑکو ہم کام کرتے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری زندگی بنانا ہے، نوجوانوں اپنی زندگی کو بناؤ، ایسے ہی سو کی زندگی مت بتاؤ۔ جوانی ایسے ہی سو کے نہیں کاٹنا، اچھی زندگی بتاؤ۔ جوان کیسا رہے؟ ایک بات یاد آئی میرے بھائی، میں نے اہل علم سے بات سنی ہے، اہل علم کی یہ بات بھی میں نے سنی ہے۔ ایک عالم دین بیان کر رہے، وہ بیان میں سنا، وہ بات یاد ہے، سناتا ہوں سنو۔ کیسے تھے نوجوان، کیسے ہیں، ابھی بھی ہے نوجوان الحمدللہ، لیکن جوانی کو انہوں نے تربیت میں رکھا، تعلیم سے رشتہ جوڑا، اہل علم سے رشتہ جوڑے، علم حاصل کرے، تربیت حاصل کی، جوانی کو صحیح ڈھنگ میں اور جوانی کو صحیح طریقے سے انہوں نے بتایا تو وہ کیسے کیسے کام کرتے معلوم ہے؟ یہیں ہمارے منگلور کے علاقے میں ایک نوجوان میرے بھائی، اس کی شادی ہوئی الحمدللہ، اسے اللہ نے ایک اچھے فیکٹری میں کام جاب ملا،
اس کے بعد وہ کیا کیا؟ شادی کے لیے آیا، شادی کیا، وہ اپنی شادی میں 5 غریب لوگوں کو بھی شامل کیا، 5 رشتے آ جاؤ میری شادی میں، وہ بھی شادی ہو جائے۔ الحمدللہ کیا ہے اس کی شادی، پھر اس کی شادی میں غریب لوگوں کو جو جوڑے ہیں آ جاؤ 5 جوڑوں کو لے کے، اسی میں خرچہ نکل چلے۔ کیا ہوا؟ وہ کیسی تربیت پایا، وہ کیسے اخلاق کا تھا؟ دیکھیے وہ ایک یہودی کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اب وہ گیا، شادی ہوئی، پھر وہاں گیا فیکٹری میں رہا، وہ ہر سال میں ایک مرتبہ فیکٹری کا سال بھر کیا بچت کیا نقصان میٹنگ ہوتی ہے، تو سب اپنی اپنی کارکردگی بیان کرتے۔ جو مینیجر تھا نا فیکٹری کا مالک، وہ یہودی تھا میرے بھائی، وہ بھی کیا کیا؟ وہ بھی سب کا جائزہ لیا، وہ بھی آ کے کھڑے ہو کے اپنا جائزہ پیش کیا۔ اس نے کیا کیا معلوم؟ کیا کیا؟ کہتا ہے دیکھیے میرے بہت ساری فیکٹریاں ہیں، مجھے نفع ملے نہ ملے، یہ نوجوان جو 1 سال سے میری فیکٹری میں کام کر رہا نا، میں اس سے اتنا متاثر ہوں، اس سے پہلے میں اسلام کا دشمن تھا، اسلام کی میں عزت نہیں کرتا تھا، یہ آ کر کے 1 سال سے جو خدمت کر رہا ہے، اس کے اخلاق اس کی عادت سے میں اتنا متاثر ہوں، آج میں اسلام کو سلام کرتا ہوں۔ یہ جوان ریڑھ کی ہڈی ہے میرے بھائیوں ہر قوم کی، بدلانا ہے تو بدلاؤ اپنے آپ کو، جوانی میں بدلا کر دکھاؤ، بوڑھے ہونے کے بعد بدلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جوانی میں بدلو۔ کیا یہودی کو بدلا دیا وہ نوجوان، اس نے کہا کہ میں اس سے پہلے اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، لیکن اس نے ایسے عادت و اخلاق میرے سامنے پیش کیا ہے کہ میں آج اسلام کو سلام کرتا ہوں، بولتا میرے بھائی۔ ہے ایسے کوئی نوجوان؟ بنو میرے بھائی۔ جوانی یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کر کے صحیح طریقے سے بتاؤ، اور میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں میرے جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے سب کے سب انشاءاللہ آج کے بعد زندگی کچھ بدلائیں گے انشاءاللہ ضرور اللہ سے دعا کرتے، اللہ جتنے یہاں میرے نوجوان بیٹھے وہ میرے بھائی ہیں، اللہ سب کو اپنی جوانی اچھی استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، دینداری کے ساتھ زندگی بتانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کو طاقت قوت معاشی اعتبار سے، ماحول اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ ہمارے نوجوانوں کو کامیابی عطا فرما، لیکن جو برائی میں ہے، جو موبائل میں ہے، جو عاشق بنے ہوئے ہیں، جو معشوق بنے ہوئے ہیں، یا جو کسی کے پجاری بنے، یا کسی کا وہ اپنی اس میں بنے ہوئے ہیں، میں ان سے اپیل کرتا ہوں آج تم نہا دھو کر کے آئے ہو، اگر ہم نہیں بدلے، حالات کتنے خراب تھے ہمارے، اس سے بھی خراب ابھی حالات آنے والے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ ویسے حالات نہ کرے، اللہ ویسے حالات نہ لائے، ہمارے نوجوانوں کو صحیح ہدایت عطا فرما، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، اہل علم سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے، تربیت اور علم حاصل کر کے اپنی جوانی اچھی بتانے کی توفیق عطا فرما۔ 2 ہو گئے، یہ چلے تیسرا کون انسان ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچا تاجر کون؟ سچا تاجر وصادق وتاجر الصدوق، ایسے تاجر جو اپنی تجارت میں سچ بولتے ہیں، سچائی کو اپناتے ہیں، ایسے تاجروں کو بھی اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتے۔ تجارت ہم کریں گے، دیکھیے پوری نیکیوں کا محاصل کیا ہے معلوم ہے؟ کھانا میرے بھائی، آپ جو بھی نیکی کرتے وہ قابل قبول ہونا ہے تو تمہارا کھانا، تمہاری تجارت حلال کی ہو، تبھی جا کر کے آپ کی عبادتیں قبول ہوں گی۔ آپ کشتی ڈوبے کسی کا مال کھائے، حرام کا کام کرے، حرام کی تجارت کو اپنائے، اور پھر آگے آپ سجدے کرتے رہیں، آپ لاکھ سجدے کر لو، آپ کا کھانا حلال نہیں ہے تو پھر آپ کے سجدے کام نہیں آتے۔ سچے تاجروں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تماموں کو سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیسے تاجر بننا؟ عبد الرحمن ابن عوف کا نام سنے نا؟ سنے نہیں؟ کیسے تاجر تھے معلوم؟ الحمدللہ وہ مٹھی پکڑ کر کے بھی، مٹھی لے کر کے بھی بکھائیں گے تو سونے کے بھاؤ بکا دیتے۔
اللہ نے ایسے دیا. لوگوں نے ان سے پوچھا اتنا بڑا مالدار آپ کیسے بنے؟ عبد الرحمن ابن عوف انہوں نے سب سے کہا کہ بھائی 3 کام کرتا تھا میں. کتنے؟ 3 کام. وہ 3 کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اتنا بڑا مالدار. کتنے بڑے مالدار معلوم؟ ان کے ملک شام سے جو ریوڑ آتی تھی نا، وہ ریوڑ اگر مدینے میں داخل ہوتی تو مدینے کے سڑک پھٹ جاتی تھی، راستہ پھٹتا تھا، اتنا ریوڑ آتا. کیسے بڑے مالدار تھے عبد الرحمن ابن عوف معلوم؟ سونے کے قالین تھے ان کے گھر کے اندر، حاصریں سونے کی. 2-3 تولے سونا نہیں ہمارے پاس. جاؤ 15 تولے اگر کسی کے پاس سونا ہے، ایک گاڑی، ایک بنگلہ، ایک کار ہو گیا تو پھر انہیں ایسا کالر چڑھا کے چڑھتے رہتا، کس کو ہی نظر نہیں آتے اس سے. پھر وہ کیسی تجارت میں ہے؟ وہ کسی کا مارا ہوا ہے یا کسی کا لیا ہوا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے، حرام کا کیا بھی کر کے لے بنا لیا، پھر اس کے بعد وہ دانے. اب اسی عبد الرحمن ابن عوف ایسے نہیں تھے، حلال الحمدللہ. انہوں نے ان سے پوچھا کہ عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے مالدار کیسے بنے؟ انہوں نے کہا کہ مالداری کے 3 راز ہیں. آپ کو پوچھیں گے تو، ہمارے کو پوچھیں گے تو آپ کیسے بنے بھائی، کیسے تجارت کرے؟ اے تجھے کیا معلوم، تمہیں چلو باہر. مشورہ بھی نہیں دیتے، صحیح چیز ہم نہیں بتاتے. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ دیکھو میری مالداری کے لیے اللہ نے میرے 3 اصول بنائے. وہ یہ کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا اب تک جھوٹ نہیں بولا. دماغ میں جاری بات نہیں نا؟ چکر آتی ہے ابھی آپ کو؟ کیوں؟ ہمیں ایسے گندے نظر آ رہے، پوری زندگی جھوٹ اور پوری زندگی جھوٹ میں جاتی. اور جتنا زیادہ جھوٹ بولتا نا انہیں اتنا بڑا بنتا بولتے. غلط، سچائی کو اپنا. عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں جب سے اسلام قبول کیا اب تک جھوٹ نہیں بولا. پھر کیا؟ جب سے میں اسلام قبول کیا جماعت کے ساتھ نماز نہیں چکی میری. بولے جب سے میں نے اسلام قبول کیا اب تک میری جماعت کے ساتھ نماز نہیں چکی. پھر اس کے بعد کہا کہ جب بھی مجھے خوشی لائق ہوتی میں نشے کی چیز استعمال نہیں کیا. حضرت عمر کا نام سنے آپ لوگ؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امامت کرا رہے، فجر کی نماز کی امامت کرا رہے. ایک انسان نے ان کو ایک خنجیر لا کے ان کو شہید کرتا ہے. سنے نہیں بات؟ اب وہاں سے ہٹانے کے بعد کون امامت کرے؟ پیچھے کون تھے معلوم؟ عبد الرحمن ابن عوف تھے میرے بھائیو. پیچھے امام کے پیچھے عبد الرحمن ابن عوف. اتنے بڑے مالدار پہلی صف میں، اور جماعت کے ساتھ کبھی نماز نہیں چکائے، کبھی جھوٹ نہیں بولے، کبھی نشے کی چیز استعمال نہیں کیے. اللہ نے دولت دیا، عزت دیا، شہرت دیا اور اتنے بڑے مالدار بنے میرے بھائی. ابھی ہماری تجارت اور ہم لوگ کیسے ہیں؟ ہاں، جیب میں 50 روپے نہیں ہمارے، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے ہم لوگ. پڑھتے؟ آؤ میرے بھائی اللہ کے گھر کو آباد کرو، اس گھر کو. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ نصیب عطا فرمائے. حلال تجارت کو، صحیح تجارت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. چلے ایک تیسری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے، میرا وقت ہو رہا ہے، پھر موقع ملے تو کبھی بتانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کیا ہے آخری بات؟ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتے جو بات کرتا، سچی بات کرتا، یا بات کرتا تو بردباری ہمدردی کے ساتھ بات کرتا ہے، نہیں تو خاموش رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے کو بھی عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیتے. تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھی آپ کے سامنے رکھیں. آپ سے اپیل اور درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی جو دی ہے میرے بھائیو، اسے سمجھو، اپنے آپ کو بدلاؤ. جو بھی ہے یہاں، جسے بھی اب تک بات نہیں سمجھ میں نہیں آئی، وہ سمجھنے کی کوشش کریں، علم سے اپنا رشتہ منسلک کریں، اور اپنے آپ کو کچھ بنا کر کے اس دنیا میں کچھ دے کر کے جانے کے بعد دنیا ہمیں یاد کرنے والے بنو میرے بھائی. آج کے بعد ہماری زندگی انشاءاللہ بدلے گی. آج کے بعد ہم اچھے بنیں گے. آج کے بعد ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو اسلام میں داخل کریں گے. اور آج کے بعد ہماری زندگی میں دشمنی، عداوت، کینہ، کپٹ، گالی گلوچ کوئی بھی نظر نہیں آئے گا.
صحابہ جیسے ایمان لائے ویسے آج انشاءاللہ ہم ایمان لانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، الحمدللہ آپ ہمارے گاؤں کے، یہ ہمارا گاؤں، آپ تمام ہمارے بھائی، یہ اتنی عالی شان مسجد، آپ تماموں سے اپیل کرتا ہوں ہمیشہ یہ مسجد بھری رہے۔ بدلاؤ کرناٹک سطح پر ہر اپنا ہلّی کا نام روشن ہو، اور ہر اپنا ہلّی میں کوئی بھی آنے کے لیے ڈرے کہ بھائی نہیں جانا، کیوں؟ اتنی متقی پرہیزگار لوگ، نوجوان بزرگ سب کتنا پیارا ہے۔ ابھی بھی ہے میرے بھائیوں، ابھی وقت گیا نہیں، ابھی وقت ہے، ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اس ممبر رسول سے دعا کرتے، آپ بھی دعائیں کریں کہ میرے بھائیوں دیکھو دنیا بہت خراب ہے، یہ دھوکے کی سامان، دنیا کوئی کچھ نہیں کر سکتی، ہمارے کو کچھ نہیں دے سکتی۔ کیا دے گی؟ دے کہ ہمیں یہی دے گی، کفن کا کپڑا دے گی۔ یہ دنیا ہمیں کیا دے سکتی؟ یہ دنیا کے لیے ہم کتنے مر رہے، ہم کتنا کر رہے، کیسی شان کے ساتھ ہیں ہم لوگ۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اہل علم، بچے، جتنے بھی ہیں ذمہ دار، جو بھی یہاں ہیں، سب کے سب آج کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھ کے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنی زندگی کو بدلانے کی انشاءاللہ میں اور آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ میں اور آپ اپنی زندگی کو بدلانے کی کوشش کریں گے اور ایسے مستحق بنیں گے کہ کل قیامت کے دن اللہ ہم تماموں کو جو یہاں بیٹھا ہے ویسے اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ نصیب عطا فرمائے۔ اگر ہم نہیں کریں، ارے بھائیو، اگر ہم نہیں کریں گے، ہمیں اس دنیا میں رہنے کے حقدار نہیں ہیں اور ہمیں دنیا میں رکھنے نہیں دیتے۔ ہونا یہ ضروری ہے کہ ہم تمام مل کر کے اپنی زندگی کو بدلا کر کے زندگی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم تماموں کو توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مسجد کو آباد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، مدارس کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی زندگی میں اچھے بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہم گنہگار خطاگار انسان ہیں، اللہ تیرے گھر میں بیٹھ کے تجھ سے دعائیں کرتے آج، اللہ ہمارے گھروں کو جانے سے پہلے ہماری دعاؤں کو تو قبول کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف کر، ہمارے نوجوانوں کو دین کی راہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حلال تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، دین کا لبادہ اوڑھ کر کے دین پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، دین کے خاطر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پورے عالم کے حق میں ہم دعا کرتے، پوری انسانیت کے حق میں دعا کرتے کہ سارے انسانوں کو امن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، امن و شانتی کے ساتھ زندگی بتانے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کے جیسے ایمان ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے پاک نام اور تیرے پاک صفات کا واسطہ دے کے اس ممبر رسول میں، اس جمع غفیر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہماری دعاؤں کو تو قبول کر۔ ہم پریشان ہیں، ہم تنگ دست ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم بیمار ہیں، اے اللہ ہم تماموں کو امن کی زندگی نصیب عطا فرما، اے اللہ سکون کی زندگی نصیب عطا فرما، جب تک دنیا میں رہے دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔